ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ وکفى سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہى ومن اعتصم باللہ نجا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته وعلى من اتبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، ہم طہارت کے بارے میں آج کل بات کر رہے ہیں، تو کل ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا کہ کس طریقے پر مختلف اشیاء کو جو نجس ہو چکی ہوں گی ان کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، طریقہ کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک صورت یہ ہے جو تطہیر ہوگا، پاک ہونے کا عمل، کبھی تو ایک دفعہ پانی ڈالا جائے گا، ایک دفعہ پانی ڈالا جائے گا، اور اس کی 4 شقیں ہیں، 1 2 3 اور 4، اور کبھی 2 دفعہ پانی ڈالا جائے گا، 2 دفعہ کے پانی میں، 2 مرتبہ کے پانی میں 2 شقیں ہیں، اور کبھی 3 دفعہ پانی ڈالا جائے گا، 3 دفعہ، اور 3 دفعہ میں بھی 2 شقیں ہیں، اور پھر چوتھی صورت اور 5ویں صورت۔ چوتھی صورت سور سے متعلق ہے اور 5ویں صورت کتے سے متعلق ہے۔ جہاں تک یہ پہلے شق کی بات ہے، 1 دفعہ پانی ڈالنے کی، 1 دفعہ پانی سے دھونے کی، یعنی پانی ڈالنے کی، 1 دفعہ پانی سے دھونے کی، اس میں پہلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ آب خور میں یا آب جاری میں جس چیز کو آپ اتنا ڈبوئیں گے کہ پانی اس کے ہر حصے پر پہنچ جائے، اس کے ہر حصے پر پہنچ جائے، پاک ہو جائے گا۔ یہ پہلی قسط تھی آب جاری اور آب خور کے بارے میں۔ آب جاری یا آب خور میں ایک ڈبکی دینے سے متنجس کو، نجس شدہ چیز کو آب جاری میں یا آب خور میں ایک ڈبکی دینے سے، پورے کا پورا، ڈبکی مطلب نہیں ہے کہ اس میں ڈبونا، ڈبکی کا مطلب ہے پوری چاروں طرف اس میں پانی پہنچانا، چاہے ڈبکی نہ دی جائے، پانی پہنچانا غرض ہے، تو پانی پہنچ جائے گا ہر جگہ، لیکن کب؟ ازالے نجاست کے بعد، نجاست زائل کرنے کے بعد۔ نجاست زائل کی آپ نے، پھر آب جاری یا آب خور ہر جگہ 1 دفعہ پہنچایا، تو 1 دفعہ پہنچا کے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی صورت تھی۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ اگر ایسے بچے کا پیشاب ہے جو کہ دودھ پہ پل رہا ہے، کوئی اور کھانا ابھی نہیں کھا رہا ہے، اس کا پیشاب لگا ہو کسی چیز پر، تو اس پر بھی ایک ہی مرتبہ پانی پہنچایا جائے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ پانی اس میں سے، پیشاب اس میں سے زائل بھی ہو گیا، تو وہ ایک ہی دفعہ پانی سے پاک ہوتا ہے، چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو، چاہے جاری اور خور نہ ہو، قلیل پانی ہی اس پہ ڈالا جائے، اس طریقے سے کہ پیشاب کے زائل ہونے کا بھی آپ کو یقین ہو جائے۔ پیشاب ایک ایسی چیز ہوتی ہے، پانی ڈالیں وہ بھی پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو اٹھا کے الگ کرنا پڑے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی لیکوڈ ہے، وہ بھی لیکوڈ ہے، تو مایا مائع کے ساتھ مل جائے گا تو ختم ہو جائے گا، چاہے سوکھا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ پانی پڑ گیا، پانی جاری ہو گیا، پانی نے اس کو پاک کیا، ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ تو پیشاب
दूध पीते बच्चे का, दूध पीते जो कोई और ग़िज़ा नहीं खा रहा है, दूध पीते बच्चे का पेशाब, इसको नज़र में रखते हुए ये दूसरी शिक है। और तीसरी शिक जो है कि पेशाब के बग़ैर किसी और चीज़ से नजिस हो, उस चीज़ को बग़ैर पेशाब के नजासत गैर पेशाब, पेशाब के बग़ैर है कोई नजासत, उसको भी एक ही दफ़ा ज़ाइल करके शर्त हर जगह है, नजासत को ज़ाइल करके एक ही दफ़ा पानी डाल दिया पाक हो जाएगा। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि 2 वन को अलग किया जाए, 2 वन गुसाला को अलग की जाए, उस चीज़ से गुसाला को अलग किया जाए, ये इसमें शर्त है। नजासत गैर पेशाब, ये यहाँ पेशाब है, कहीं आपने गलत ना लिखा हो, गैर पेशाब, पेशाब के बगैर नजासत। और चौथी चीज़, कोई चीज़ नजिस है तो इज़ाले नजास के बाद नल के पानी के नीचे डालना, मुतनजिस को नल के नीचे रखकर, नल के नीचे पाक करना, एक ही दफ़ा काफ़ी है। लेकिन करना क्या है, पहले इज़ाले नजासत जैसा हमने कह दिया है पहले, और फिर नल के नीचे रखना ऐसी हालत में कि हर जगह उसके पानी पहुंच जाए। फिर जिस तरह यहाँ 2 वन अलग की, यहाँ भी 2 वन अलग करेंगे, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस नल के पानी को आबी कुर और आबी जारी का हुक्म लग जाएगा और चीज़ पाक हो जाएगी। ये चार शिक एक दफ़ा पानी की ख़त्म हो गई, समझ गए। आगे चलें, 2 मरतबा पानी, 2 दफ़ा पानी डालना। अगर कपड़ों की किस्म की हो, कपड़े की किस्म की मुतनजिस अशिया, कपड़े की किस्म की मुतनजिस अशिया हैं, तो क्या करना होगा, 2 दफ़ा पानी डाल के, पानी का इस्तेमाल करके ठीक हो जाएंगी, पाक हो जाएंगी। कैसे, पहली दफ़ा डालेंगे, पहली दफ़ा कलील पानी ही क्यों ना हो, पहली दफ़ा कलील पानी डाल दिया, चूँकि कपड़े की किस्म का है तो गुसाला निचोड़ के अलग किया जाएगा। दूसरी दफ़ा डालेंगे, दूसरी दफ़ा तो चीज़ पाक हो जाएगी। आब कलील से 2 दफ़ा पानी का इस्तेमाल करके, एक दफ़ा नजासत का 2 वन अलग करके अच्छी तरह, मगर अच्छी तरह 2 वन अलग, आपको यकीन होना चाहिए 2 वन जो इसमें है, यानी नजासत का पानी वो पूरे का पूरा अलग हो गया, तो दूसरी बार पानी डाल के उसको पाक तस्वुर किया जाएगा। 2 मरतबा पानी। लेकिन जब कपड़े की किस्म की मुतनजिस अशिया हो, चीज़ें कपड़े की किस्म की हो, कपड़ा हो, कोई ऐसी चीज़ को जिसको निचोड़ा जा सके, कपड़े की किस्म का मतलब जिसको निचोड़ा जा सके, ताकि 2 वन गुसाला अलग हो जाए उस चीज़ से। अब दूसरी चीज़ जो कि कपड़े की किस्म की ना हो, दीगर अशिया जिनको निचोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कालीन है, फर्श है, लकड़ी है, कोई चीज़ है, कोई भी मुतनजिस चीज़, दीगर अशिया बग़ैर निचोड़ने के
बग़ैर निचोड़ने के 2 दफ़ा पानी से पाक हो जाती है। क्योंकि पहली दफ़ा जब पानी डालेंगे तो वैसे इस्तेमाल आप करेंगे कि हर जगह से नजास्त दिखती है, हर जगह से नजास्त को अलग करेंगे, पाक करेंगे, यानी ज़ाइल करेंगे, और दूसरी दफ़ा पानी डालेंगे और पाक हो जाएगी चीज़। 2 दफ़ा डाल दिया काफ़ी है। जाए नमाज आपकी नजिस हो गई, उसको निचोड़ा नहीं जा सकता, उसको 1 दफ़ा वाले पानी से मसला हल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये है तरीके इसके 2 दफ़ा वाले। फिर 3 मरतबा जब पानी डाला जाए, उसमें भी 2 शिक़ें हैं। एक शिक़ ये है कि नजिस बर्तन है, नजिस बर्तन, मिसाल के तौर पर बर्तन नजिस हुआ, ये ज़्यादातर बर्तनों के बारे में, नजिस बर्तन है, 3 मरतबा धोया, 3 मरतबा पाक हो गया। अलबत्ता बेहतर है कि ये कलील पानी से बेहतर है कि आब कुर या जारी से कुर या जारी का इस्तेमाल किया जाए, ये बेहतर है। मगर असल में कलील पानी से भी 3 ही दफ़ा धोने से पाक हो जाएगा। आपका बर्तन हो, आपकी प्याली हो, आपकी केतली हो, आपकी देगची हो, कुछ भी हो, नजिस हो गई, 3 दफ़ा धोई गई, पाक हो जाएगी कलील पानी से। अब बेहतर है मतलब एहतियात के तौर पर, एहतियाती मुस्ताहब नहीं, एहतियात के तौर पर 3 मरतबा आब कुर से, या कलील 3 मरतबा आब कुर से धोया जाए, पाक हो जाएगी। अब दूसरे किस्म की का बर्तन जो कि शराब से मुतनज्जिस बर्तन, ये बर्तनों के बारे में, शराब से मुतनज्जिस बर्तन हो, शराब से मुतनज्जिस बर्तन हो तो कलील पानी से ये भी इसी तरह, यहाँ थोड़ी गलती हो, ये एहतियात जो है ये नीचे वाले में, ये यहाँ नहीं है। 3 मरतबा धोने से शराब से मुतनज्जिस बर्तन पाक हो जाएगा। लेकिन शराब से नजिस जब है तो इसमें बेहतर है कि 3 मरतबा नहीं बल्कि आब कुर वगैरह से नहीं, 7 मरतबा आब कलील से ही धोया जाए। और ये वाला जो है आब कुर से 1 ही मरतबा, या 3 मरतबा कलील से आब कुर से 1 ही मरतबा धोया जाए। अच्छी तरह से यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया ना, नजिस बर्तन हो किसी नजास्त से, या नजिस बर्तन हो शराब से, किसी चीज़ से हो, किसी गैर शराब से, तो 3 मरतबा आब कलील से धोया जाए, पाक हो जाएगा। और बेहतर है मगर आब कुर से 1 ही मरतबा धोया जाए, आब कुर या जारी से 1 ही मरतबा, 3 दफ़ा धोने की ज़रूरत नहीं है, मुतनज्जिस बर्तन हो। लेकिन शराब से जब मुतनज्जिस हो तो 3 दफ़ा धोने से पाक हो जाएगा, व इल्ला बेहतर है कि 7 मरतबा धोया जाए, कलील पानी से ही 7 मरतबा धोया जाए। इसके बाद ये जो 2 सूरतें हैं, एक सूअर वाली और कुत्ते वाली। सूअर के बर्तन को, जिसमें सूअर ने खाया हो, जिसमें सूअर ने सयाल चीज़ पी हो, पानी पिया हो, जिसको सयार ने चाटा हो। अब समझ रहे, 3 सूरतें। एक सूरत है कि पानी उसमें से पिया, सयाल चीज़ पी ली। दूसरा है कि कोई ग़िज़ा खा ली जो सयाल नहीं है, मिसाल के तौर गोश्त है।
اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ نہیں تھا لیکن چاٹا، ممکن ہے اس میں اس کو کچھ مزہ آ گیا تو چاٹا، آپ نے برتن رکھا ہوگا ایسے ہی اور اس میں کوئی چیز ہوگی پہلے سے تو اس نے چاٹ لیا، تو سور ہے. تو ایسے کیسے پاک ہو جائے گا؟ اس کو تینوں صورتوں میں، یا چاٹ لے، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز کھا لے، یا چوتھی چیز پی لے. چاٹ لے، کھا لے اور پی لے. چاٹ لے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی چاٹ لے جانتے ہیں؟ چاٹنا جانتے ہیں؟ زبان سے چاٹنا. چاٹ لے یا کوئی چیز کھا لے جو سیال نہ ہو، یا کوئی چیز پی لے، تو تینوں صورتوں میں پاک ہو جائے گا، چاہے آب قلیل ہی ہو لیکن 7 مرتبہ دھونے سے. 7 مرتبہ دھونے سے. یہ دیکھیے اس شراب کے ساتھ متماثل ہے، یہاں کی بھی 7 مرتبہ بہتر ہے، یعنی یہ بہت قریب ہے سور کے اس چیز کے ساتھ. اس میں 7 مرتبہ دھونا ہے، کوئی چارہ نہیں. اس میں چارہ ہے لیکن متماثل ہے اس کے ساتھ کہ 7 مرتبہ دھونا بہتر ہے. اور اس میں مٹی سے مانجنے کی ضرورت نہیں، مٹی سے مانجنے کی ضرورت نہیں. اب اگر کتے نے اسی طرح 3 چیزیں، کتے نے برتن کو چاٹ لیا، اس میں کوئی چیز کھا لی، یا اس میں سے پی لیا، یا چوتھی چیز اس کی رال برتن میں ٹپک گئی، برتن میں ٹپک گئی. یہ چاروں چیزوں کا پہلے اس کو پاک مٹی سے مانجنا ہے، پاک مٹی سے مانجنا ہے. پہلے اس کو پاک مٹی سے مانجنا ہے، پھر چاہے کور ہو، اس کے بعد جمع، کور ہو، جاری ہو یا قلیل ہو، تینوں صورتوں میں ہر طرح کے پانی سے 2 دفعہ دھونا، 2 دفعہ دھویا جائے. پاک ہو جائے گا برتن. ٹھیک ہے، اوکے، اچھی طرح سے سمجھ لیا؟ کوئی سوال ہو تو پوچھیے اس کے بارے میں. کہاں 7 مرتبہ دھونے سے؟ کون؟ یہ والا؟ ہاں، سور. یہ والا قلیل سے بھی، یہ والا نیچے والا سور کا، قلیل سے بھی، جاری سے بھی، کور سے بھی. دار و مدار ہے آپ کس طرح پانی کو استعمال کریں گے. آپ پانی کو ڈالیں گے اور اس کو پاک کرتے جائیں گے، اس کو پانی گھماتے پھراتے جائیں گے. پانی الگ رہنا چاہیے. پھینک دیا اب نئے سرے سے ہو گیا، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی، پانی گھما دیا. جاری اور کور ہو، ڈبکی، ایک ہی ڈبکی میں اس میں دھو لیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پانی کو کیسے استعمال کریں گے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا صحیح ہے طریقہ پاک کرنے کا یا نہیں ہے. جاری اور کور میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن قلیل میں آپ کو لگے گا قلیل سے کیسے دھویا جائے گا. طریقے سے جیسے کل میں نے سمجھایا تھا کہ پانی کو اس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے کہ اس کی چھینٹیں ادھر ادھر نہ جائیں جب تک نہ برتن پاک ہو جائے. جب پاک ہو جائے تب وہ پانی پاک رہے گا، ورنہ وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا. اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی اور سوال؟ کلیئر ہے؟
تو یہ ہے پانی کے ذریعے مختلف چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ. اس کے بعد مطہرات میں سے، لیکن پہلے ایک آدھ عام قسم کے سوالات. کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر گھروں میں یہ بات ہو جاتی ہے، گیہوں ہو، چاول ہو، کھانے کی چیز ہو، کوئی صابن ہو وغیرہ وغیرہ ہو، نجس ہو جاتی، ہوتا رہتا ہے گھروں میں. یہ متفرق مسئلوں میں آئے گا. یا کبھی گوشت ہوتا ہے، نجاست اس میں پڑ گئی، کاٹتے گوشت کاٹتے آپ کا ہاتھ بھی کٹ گیا اور خون اس میں لگ گیا تو نجس ہو گیا، گوشت ہی نجس ہو گیا. چاول میں نجاست گر گئی. یہ طرح طرح کے طریقوں سے یہ چیزیں نجس ہو جاتی ہیں جو روزمرہ کے استعمال کی ہیں، اور انسان کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیسے پاک ہو جاتی ہیں. دیکھیے، اگر گیہوں، چاول یا صابن جیسی چیز ہو تو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کا باہر سے نجس ہو جائے گا، ایک دم سے آپ کو پتہ چل گیا، اندر آپ نجس نہ ہونے دیں گے، ایک دم سے پتہ چل گیا. لیکن کبھی نجاست ایسے گرتی ہے کہ وہ اس کے اندر تک سرایت کرتی ہے. چیزوں کا ایک ظاہر ہوتا ہے، چیزوں کا ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر ہوتا ہے جو باہر سے دکھے، ظاہر ہوتا ہے اس کے اندر جب نجاست سرایت کر جائے تب اس طریقے سے پاک نہیں ہوگی جیسے اس کا صرف ظاہر نجس ہو گیا، اس صورت میں پاک کیا جائے. چاول کا ظاہر نجس ہو گیا ایک بات ہے، صابن کی ٹکیا آپ کے باتھ روم میں ہے، نجس ہو گئی، ظاہر باہر سے، ظاہر مطلب باہر سے نجس ہو گئی. پاک ہونے کا بہت آسان طریقہ ہے. لیکن اگر اندر تک نجاست پہنچ گئی، گھی کا مٹکا ہے یا گھی کی ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک برتن ہے جس میں گھی ہے، تو گھی میں نجاست چلی گئی، کیا کریں؟ اگر گھی بالکل وہ جمع ہوا ہو تو ایک صورت ہے، بالکل گرمیوں میں بالکل لکوڈ بنا ہوا ہوتا ہے تو دوسری صورت ہے. کبھی چیز پاک ہو ہی نہیں جائے گی لیکن کبھی پاک ہو جائے گی. تو پہلی صورت ہے یہ چیزیں، گیہوں، چاول، صابن وغیرہ جیسی چیزیں، اس کا ظاہر جب نجس ہو جائے تو کیسے پاک کیا جائے گا؟ کور یا جاری پانی میں. کور یا جاری پانی میں آپ اس کو ڈبو دیں. ڈبو دیں مطلب وہ کسی برتن میں ہے، دیگچی میں ہے، اوپر سے پانی ڈال دیا، پورا پانی کا وہ برتن جو ہے بھر گیا پانی سے، تو اسی کو کہیں گے ڈبو دیں. تو وہ پھینکیں. یہ کون سے پانی سے ہم نے کیا استعمال؟ کور یا جاری پانی. کور یا جاری پانی میں، کور آبی کور میں یا جاری پانی میں برتن میں بھر دیا اور برتن سمیت کور میں ڈبو دیا، جاری پانی میں ڈبو دیا. پورا چاروں طرف پانی چلا جائے گا. برتن کو اٹھا لیا، برتن میں سے پانی کو باہر پھینک دیا تھوڑا ٹیڑھا کر کے. جب سارا پانی نکل جائے گا تو وہ چیز پاک ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تب ہے جب ظاہر نجس ہو جائے. اب اگر کبھی اس کا ظاہر نہیں بلکہ باطن بھی نجس ہو جائے، اندرونی حصہ باطنی حصہ بھی نجس ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اتنی دیر تک، یہی طریقہ یہی ہے. لیکن وہاں اس صورت میں، ظاہر کی صورت میں آپ نے ڈبو دیا اور اٹھا کے باہر پھینک دیا، پانی الگ کیا پانی. لیکن جہاں اندر تک چلا گیا ہو تو اس صورت میں اتنی دیر تک آپ ان چیزوں کو رکھیں گے جب تک وہ اتنی گیلی ہو جائیں کہ پانی ان کے اندر تک سرایت کر جائے. آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی اندر تک اس کے چلا گیا ہوگا. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا اس وقت بھی اسی طرح آپ پانی نکال کے اسے الگ کریں گے اور وہ پاک ہو چکی ہوگی. لیکن دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، زیادہ دیر تک رکھنا ہے تا یقین ہونا چاہیے اندر تک پانی چلا گیا ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کہ پاک ہونے کا امکان نہیں ہے، جیسے تیل ہے، کھانے کا تیل ہے، صابن ہے، اتنی گیلی ہو گئی کہ بعد میں وہ صابن ہی نہیں رہے گی، ہے کہ نہیں؟ یا گھی ہے،
بالکل لکوڈ ہی بن چکا ہوگا تو وہ نجس ہو جائے گا، اس کا پاک کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں عقل کی استعمال کر کے پتہ کرنی چاہیے کون سی چیزیں پاک ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزیں پاک نہیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی طریقہ استعمال کرنا ہے کور اور جاری میں ڈبونے کا۔ ظاہری صورت میں ایک دم سے پاک ہو جائیں گی، باطن نجس ہونے کی صورت میں بڑی دیر تک ان کو رکھنا پڑے گا جب تک آپ کو اندازہ ہو جائے، اور آپ کا اندازہ صحیح ہونا چاہیے کہ پانی اس کے اندرون تک، اندر والی حصوں تک، وہاں تک پہنچ چکا جہاں تک کہ نجاست چلی گئی ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے پہلے یہاں لکڑی کے کچھ برتن استعمال کرتے تھے، مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے۔ اب جب نجاست اس میں پڑ جائے گی تو نجاست اندر چلی جائے گی نا، ہے نا؟ ان کا پاک کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کا طریقہ یہی ہے، اتنی دیر تک ڈبو کے رکھنا پانی کے اندر، جاری اور کر میں، جتنی دیر کا آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی اس کے اندرونی حصے تک چلا گیا۔ ایسا اگر ہو گیا تو پاک ہو جائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔